بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ ایک بھائی نے مجھے مولانا طارق جمیل صاحب کا ایک کلپ سینڈ کیا ہے کہ اس میں مولانا طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں کہ ہمیں حضرت علی نہیں کہنا چاہیے، مولا علی کہنا چاہیے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شیعہ کہتے ہیں، شیعہ صحیح کہتے ہیں۔ تو ساتھ میں انہوں نے دلیل کے طور پہ حدیث سنائی، من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، کہ نبی علیہ السلام ہمارے اوپر ہمارا مولا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو بنا کے گئے ہیں۔ یہ چند دن پہلے مجھے خیال آیا کہ ہمیں حضرت علی نہیں کہنا چاہیے، ہمیں مولا علی کہنا چاہیے، کہ میرے نبی ہمیں ان کو ہمارا مولا بنا کے گئے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں صرف یہ شیعہ کہتے ہیں مولا علی، وہ صحیح کہتے ہیں، من کنت مولاہ فعلی مولاہ۔ آپ سب کے چہروں پہ میں حیرانی دیکھ رہا ہوں، حالانکہ میں آپ کو صحیح حدیث پیش کر رہا ہوں، من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ تو بھائی نے اس بات کی وضاحت پوچھی ہے کہ اس کی کیا حقیقت ہے۔ تو اصل میں اس کی حقیقت یہ ہے کہ اس طرح کہنا کہ حضرت علی نہیں کہنا چاہیے، مولا علی کہنا چاہیے، یہ رافضیت کا اثر ہے۔ اس کے دلائل میں آپ لوگوں کو ابھی دینے جا رہا ہوں۔ اگرچہ یہ جو روایت ہے یہ روایت صحیح ہے، من کنت مولا ہو فعلی مولا، یہ روایت صحیح ہے، لیکن یہ جو طریقہ کار ہوتا ہے کہ کسی ایک روایت کو پڑھ کے اس سے استدلال کرنا اور اس سے جو ہے نا پورے کا پورا مسئلہ ثابت کر لینا، یہ ایک طریقہ کار غلط ہوتا ہے، کیونکہ اس طرح کی ملتی جلتی یا اس مفہوم میں یا اس مسئلے میں اور بھی کئی ساری روایات بعض اوقات یا اکثر اوقات ہوتی ہیں، یا قرآن کی آیات ہوتی ہیں جن سے رہنمائی لینا ضروری ہوتا ہے۔ جیسے کہتے ہیں کہ فیصلہ کرنے کے لیے دونوں فریقین کی بات سننا ضروری ہوتا ہے، صرف ایک فریق کی بات سن کے فیصلہ کر دینا، ایسا فیصلہ جو ہوتا ہے وہ نا انصافی مبنی ہوتا ہے، انصاف کے تقاضے پورے نہیں کرتا۔ تو یہی بات یہاں پہ بھی ہے۔ اگرچہ یہ جو لفظ مولا ہے اس کے معنی کے حوالے سے اختلاف ہے، یہ احادیث میں کئی سارے معنی میں استعمال ہوا ہے، لیکن مولانا طارق جمیل صاحب اس کا جو معنی بیان کرتے ہیں وہ سردار بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کا میں سردار ہوں علی بھی اس کا سردار ہے، لیکن میں اس کے معنی جو ہے اس کے معنی کے اوپر کوئی تبصرہ نہیں کروں گا، میں صرف اور صرف یہ جو لفظ مولا ہے اس کے اوپر تبصرہ کروں گا کہ لفظ مولا نبی علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں فرمایا، تو ان کو کہنا چاہیے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں لفظ مولا استعمال کرنا چاہیے، ہمیں مولا علی کہنا چاہیے۔ تو نبی علیہ السلام نے اور صحابہ کے بارے میں بھی یہ لفظ استعمال فرمایا ہے، تو ان کے بارے میں کیوں نہیں کہنا چاہیے؟ مثال کے طور پہ یہ جو روایت مولانا طارق جمیل صاحب نے بیان کی ہے، من کنت مولا ہو فعلی مولا، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا مولا علی ہے، تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سب سے پہلے مولا کون ہے؟ نبی علیہ السلام ہے۔ تو یہ کہنا کہ علی مولا ہے، تو علی کو حضرت علی نہیں کہنا چاہیے، مولا علی کہنا چاہیے، تو نبی علیہ السلام کو پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں کہنا چاہیے، مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنا چاہیے۔ مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ ابھی مجھے کچھ دن پہلے خیال آیا کہ حضرت علی نہیں کہنا چاہیے، مولا علی کہنا چاہیے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ من کنت مولا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے، یعنی سب سے پہلے مولا کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ کو پہلے یہ خیال کیوں نہیں آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی مولا کہنا چاہیے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں خیال آ گیا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ کو مولا کہنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے مولا اپنے آپ کو قرار دیا کہ جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ آپ کے ذہن میں یہ خیال نہیں آیا کہ مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنا چاہیے؟ جیسا کہ میں نے کہا کہ رافضیت کا اثر ہے، چونکہ رافضی اس حدیث سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت بلا فصل لیتے ہیں، اس وجہ سے علی رضی اللہ تعالیٰ کو مولا کہتے ہیں، تو ان کا اور کوئی مقصد نہیں ہے۔
تو اگر آپ اسی حدیث کے اوپر استدلال کرتے ہیں، اسی حدیث کے اوپر عمل کرتے ہیں، تو من کنت مولا، پہلے سب سے پہلے مولا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کو آپ مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں کہتے؟ دوسری بات آئی ہے، صحیح البخاری کی حدیث ہے 4251، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ انت اخونا و مولانا، کہ آپ ہمارے بھائی ہیں اور ہمارے مولا ہیں۔ اب حدیث کو سمجھیے گا، پہلی حدیث میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ والی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا مولا علی ہے۔ یہاں پہ نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا مولا تو ہے، بلکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انت اخونا، تو ہم سب کا بھائی ہے، یعنی میرا بھی بھائی ہے، و مولانا، اور ہم سب کا مولا ہے، میرا بھی مولا ہے، یعنی جمع متکلم کا صیغہ ہے، جس کا معنی نبی علیہ السلام نے اپنے آپ کو بھی شریک کر لیا اس میں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا مولا نہیں کہا، فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں تو اس کا مولا ہے۔ تو وہاں پہ اگر مولا علی کہنا چاہیے تو یہاں سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو نبی علیہ السلام نے اپنا مولا بھی ساتھ میں قرار دیا ہے، تو وہاں پہ کیوں نہیں کہنا چاہیے؟ تو صحیح بات یہ ہے کہ یہ بات کہنا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مولا علی کہنا چاہیے، یہ صرف رافضیت کا اثر ہے۔ اگر رافضیت کا اثر نہ ہوتا تو نبی علیہ السلام کو بھی مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے، اور سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی یہی الفاظ ہیں۔ یہ تو بالاولا اور زیادہ عظمت والے الفاظ ہیں سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں، تو ان کو بھی مولا زید رضی اللہ تعالیٰ کہنا چاہیے۔ تو اب صاف ظاہر ہے کافی سارے لوگ ہیں جو اس حوالے سے کمنٹ کریں گے اور مجھے کہیں گے بغض علی ہے، بغض علی ہے، نسبیت ہے، آپ جو ہے نا علی رضی اللہ تعالیٰ سے بغض رکھتے ہیں۔ ایسی بغض والی کوئی بات نہیں۔ دیکھیں، میں نے یہاں پہ کوئی توہین نہیں کی ہے، میں نے تو ایک معیار قائم کیا ہے کہ جو روایت آپ کو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں مل رہی ہے اس سے کہیں زیادہ افضلیت والا انداز یا الفاظ جو ہیں وہ سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہیں، ان کو آپ مولا نہیں کہتے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اگر مولا کہنا افضلیت والی بات ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تو یہ زیادہ اس چیز کا حق ہے کہ نبی علیہ السلام کو مولا کہا جائے، تو آپ ان کو نہیں کہتے، جبکہ نبی علیہ السلام نے خود کو بھی مولا قرار دیا ہے۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ اگر مولا کہنا ہے تو سارے صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کے بارے میں کہنا چاہیے، اگر نہیں کہنا یا کم سے کم نبی علیہ السلام کو بھی مولا کہیں، سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ کو بھی ساتھ میں ملا لیں، ان کو بھی مولا کہیں، یا پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کہنے میں بھی کوئی قباحت یا کوئی گناہ یا توہین والا عنصر نہیں پایا جاتا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کا جو سوال کا جواب ہے وہ آپ کو مل گیا ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔